جنگ سے آئے ہوئے عظیم شاعر جناب طاہر جنگی صاحب کو دعوت دیتا ہوں تو وہ تشریف لائیں. سامعین، اس اللہ کے شعر شہباز خطابت توحید کا پروانہ دیوانہ مستانہ عاشق رسول عاشق اصحاب رسول کی زندگی شخصیت کارناموں کا احاطہ کرنا میرے بس میں نہیں. کہاں وہ اور کہاں میں کم علم. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اپنے جذبات کی عکاسی ابھی چند کشار ٹوٹے ٹوٹے پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. اے خطیب عالم اسلام زال قاسمی، اے خطیب عالم اسلام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی. اے خطیب عالم اسلام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی. خطیب تھا ادیب تھا عجیب زال قاسمی، خطیب تھا ادیب تو ادیب زال قاسمی. ہو تباہ کے سب میں اونچا نام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی. اے خطیب عالم سلام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی. ساری دنیا کو پہنچایا کملی والے کا پیغام. ذرا سلام زال قاسمی. اے خطیب عالم اسلام زال قاسمی، الوداع قاسمی سلام زال قاسمی. ہر ایک مشکل میں مومن تو سپاہ کا رہا، ہر ایک تو بے نام زال قاسمی. اللہ
گیتا شمشیر تو بے نیام زیال قاسمی الوداع قاسمی سلام زیال قاسمی الوداع قاسمی سلام زیال قاسمی محسن اپنا جس کو کہتے تھے شہید جنگوی محسن اپنا جس کو کہتے تھے محسن اپنا جس کو کہتے تھے شہید جنگوی تیرا بہت سپاہ میں احترام زیال قاسمی مشرقین اور افضیہ فتنہ قادیانی ہو ہر عدو کے سامنے تھا نام میں حضرت مولانا جلال قاسمی کا جانشین آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ مہربانی فرما کر حضرت سے محبت کرنے والوں صحابہ کے متوالوں جہاں کہیں آپ کریں فوراً بیٹھ جائے جہاں کہیں بھی کریں آپ فوراً بیٹھ جائے نظم و ضبط کا خیال رکھے نظم و ضبط کا خیال رکھے آپ سب حضرات کو زیارت کروائی جائے گی ایک ایک بندے کو زیارت کروائی جائے گی حضرت کے ساتھ جو بھی محبت رکھتا ہے اس کو حضرت کی زیارت کروائی جائے گی اس لیے ہر بندہ مطمئن رہے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ نظم و ضبط کا خیال رکھو تاکہ ہم جنازے کا اہتمام کر سکیں اور میت کے قریب جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں میت کے قریب جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں میت کے قریب جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں جلدی کریں ابھی جنازے کا اہتمام کرنے لگے ہیں سبھی باندھ لیں سب لوگ سبھی باندھ لیں اور بیٹھ جائیں اپنی اپنی صف میں بیٹھ جائیں سب حضرات اپنی اپنی صف میں بیٹھ جائیں نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور یہ اسٹیج والے جتنے لوگ ہیں یہ سب بیٹھ جائیں اسٹیج پر جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں اسٹیج پر جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں اسٹیج پر جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں جتنے اسٹیج پر بیٹھے سب بیٹھ جائیں جتنے پیچھے کھڑے حضرات حضرت صاحب سے محبت کرنے والے سب حضرات بیٹھ جائیں جتنے اسٹیج پر کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں جو حضرات بھی حضور السلام والسلام کی رسالت کو مانتے ہیں سب بیٹھ جائیں جو حضور کے یاروں کی پیچھے والے بھی دائیں والے بھی بائیں والے بھی ایک منٹ کے لیے جنہیں تشریف کرنا ہو پتہ ابھی چل جائے گا کہ کون حضرت چاہتے ہیں تمام سے درخواست ہے کوئی ساتھی کھڑا ہوا نہ رہے مولانا محمد ضیاء قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین مولانا صاحب قاسمی صاحب کا حکم ہے کہ جتنے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں بیان پھر شروع ہوگا کہ آپ مولانا تشریف فرما ہوں گے اور دوسرا اعلان علماء کی موجودگی میں مولانا محمد جہانوی سپاہ صحابہ مذہبی جماعتوں کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تھا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہماری خون کی ندیاں ملے گی اور آج مولانا صاحب قاسمی صاحب کا ہم ہاتھ پکڑ کر اعلان کرتے ہیں مولانا صاحب قاسمی صاحب یہ آپ کے والد نہیں پوری توحید پرستوں کے والد رسالت کو ماننے والوں کے والد کی ہے ہم اعلان کرتے ہیں جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں ہم آپ کے سامنے سپاہ صحابہ پنجاب کے صدر مولانا محمد جہانوی صاحب کی طرف کرتے ہیں سکھانے والا اور انہیں زبان دینے والا آج ہمیں
ہمیشہ کے لیے بہت اور ایک ہی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں، بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، یہاں توحید و سنت سے ماننے والے یتیم ہوئے ہیں، سوائے آبا کے نوجوان کو ہمارا سہارا ٹوٹ گیا ہے۔ سامنے بیٹھ کر کے اپنی خطابت کے جوہر دکھلا رہے تھے، خود بھی رو رہے تھے، میاں شریف اور اس کے دونوں بیٹے بھی رو رہے تھے۔ گفتگو کا بھی اختتام نہیں ہوا تھا، میاں شریف نے فوراً کہا کہ بیٹے نواز، اعظم طارق کو چھوڑ دو۔ ابھی مجھے 2 روز پہلے میری جماعت کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری محمود اقبال صاحب، مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کا پیغام ملا۔ میں نے کہا میں کل حضرت کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے حکم فرمایا تھا کہ جمعہ پڑھا کر جلدی آ جانا۔ مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کر کے۔ علماء کرام، ہم آپ سے دستبستہ عرض کریں گے، ہمارا یہ ظاہری سہارا تھا جو ٹوٹ چکا ہے، ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا ہم کدھر جائیں گے۔ آپ سے درخواست بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ہمیشہ علماء کے قدموں میں لے جایا کرتے تھے، علماء کے احترام کی تلقین کیا کرتے تھے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی حضرت سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان سب سے محبت کریں گے۔ آج یہ اجتماع کوئی عوام کا اجتماع نہیں ہے، یہاں علماء تشریف فرما ہیں، یہاں مشائخ تشریف فرما ہیں، پورا ملک نہیں دنیا میں جہاں کہیں یہ آواز گئی ہے، ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے سوگوار ہیں کل سے۔ اور جہاں تک ہماری دعاؤں کا تعلق ہے، ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، اور آخری وقت ان کا یہ الفاظ کہہ کر کے جانا کہ میرے گواہ بن جاؤ، میں نے ساری زندگی توحید کا عنوان بیان کیا ہے، اے اللہ میں نے تیری توحید کو بیان کیا ہے، میرے ساتھ سختی نہ کرنا، یہ کہتے ہوئے تھے۔ اور یہ جملہ جب ڈاکٹر نے ان کی زبان پہ چینی رکھی تو کہا کہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ہمیں سہارے دینے والا بظاہر ہمیں چھوڑ کر کے وہ سہارے ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے سامنے انہی کے وہ خطبات ہیں کہ پیغمبر کی وفات پر صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا تھا اس کو حضرت ہی بیان کیا کرتے تھے، ہمارے سامنے وہ خطبہ بھی ہے، اور کس انداز میں فاروق اعظم کی تلوار کو زمین پہ گروایا تھا، کس انداز میں خطابت کے وہ جوہر دکھلوا کر کے صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا، اب ہمیں صبر کی تلقین کرنے والے کون آئے گا؟ علماء کرام، انہیں کی آواز پر 20 جنوری کو پاکستان کی تمام مذہبی دینی جماعتوں کی قیادت حضرت کی آواز پر یہاں تشریف لا رہی تھی، اور اس کی میزبانی کا شرف سپاہ صحابہ کو حاصل تھا اور حاصل ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگرچہ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہیں، لیکن اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جن جماعتوں کے
اس وقت پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ